بات ہے 9ویں صدی کے بغداد کی۔ عباسی خلافت کا مرکز، ایک ایسا شہر جہاں علم، طاقت اور کلچر سب کچھ اپنے عروج پر تھا۔ لیکن اسی شان و شوکت کے بیچ ایک ایسی کہانی جنم لینے والی تھی، ایک ایسا ٹکراؤ جو طاقت اور ایمان کی حدود کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کر گیا۔ چلیں ذرا تصور کرتے ہیں خلیفہ کے دربار کا منظر، ہر طرف خاموشی ہے، لیکن یہ ایک بھاری تناؤ بھری خاموشی ہے، اور اس بھر دربار کے بیچوں بیچ دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک وقت کا سب سے طاقتور حکمران اور دوسرا ایک بے خوف درویش۔ تو کہانی کے جو دو مرکزی کردار ہیں نا، ان سے ملتے ہیں۔ ایک طرف ہے خلیفہ المعتزین، یعنی ریاستی طاقت اور اختیار کی جیتی جاگتی تصویر، اور دوسری طرف ہیں ابو الحسین النوری، ایک ایسے صوفی جو اپنے یقین پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بیچ جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف بات چیت نہیں، بلکہ دو الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ اور پھر خلیفہ کی آواز گونجتی ہے، تم ہو کون؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، نہیں، ایک چیلنج تھا، ایک کھلی دھمکی۔ خلیفہ ان کا نام نہیں جاننا چاہ رہا تھا، وہ تو یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ریاست کے اختیار کو چیلنج کرنے کی ہمت؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک خلیفہ ایک معمولی درویش پر اتنا غصہ کیوں تھا؟ اس غصے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، دریائے دجلہ کے کنارے جہاں اس پوری کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ تو آخر دریائے دجلہ پر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک صوفی کو سیدھا سلطنت کے سب سے بڑے حکمران کے سامنے لا کھڑا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ النوری نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے جو چیز غلط دیکھی اس کے خلاف فوراً ایکشن لیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نتیجہ خلیفہ کا غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں کسی سے بحث نہیں کی، سیدھا اپنے یقین پر عمل کیا، اور خلیفہ کی ذاتی ملکیت یعنی شراب سے بھرے مٹکے ایک ایک کر کے توڑنے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ تو سیدھا سیدھا اختیار کو چیلنج تھا، اور نتیجہ انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اب ذرا سوچیں، 9ویں صدی کا ایک طاقتور خلیفہ اور کوئی سرے عام اس کی ملکیت تباہ کر دے۔ سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، النوری کا کیا بنے گا؟ سزا تو پکی تھی، لیکن کیا سزائے موت، قید، یا کچھ اس سے بھی بدتر؟ چلیں واپس دربار میں چلتے ہیں جہاں سب کی سانسیں رکی ہوئی ہیں اور نظریں صرف خلیفہ پر ہیں۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو بھی، شاید خود النوری کو بھی، بالکل امید نہیں تھی۔ تو جب خلیفہ نے پوچھا کہ بھئی یہ سب کیوں کیا، تو النوری نے بڑے سکون سے اپنے عمل کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بس اپنا ایک مذہبی فرض ادا کر رہے تھے، جسے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ تو ہر ایمان والے کا کام ہے۔ النوری کا جواب سن کر سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خلیفہ کی طاقت سے انکار نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل کو اس سے بھی بڑی طاقت سے جوڑ دیا، یعنی اسی خدا کی طاقت سے جس نے خلیفہ کو حکمران بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس نے دربار میں طاقت کا سارا توازن ہی بدل دیا۔ اور یہ تھا کہانی کا کلائمیکس۔ خلیفہ جو ابھی کچھ دیر پہلے غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، النوری کے جواب اور ان کے پختہ یقین سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف سزا دینے کا ارادہ چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایسی پیشکش کر دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ نے النوری کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو برائی روکنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہی کام سرکاری طور پر کریں۔ اس نے انہیں محتسب کا عہدہ آفر کر دیا، یعنی ایک سرکاری افسر جو بازاروں اور عوامی اخلاقیات کی نگرانی کرتا ہے۔ اب یہی کام ریاست کی پوری طاقت اور حمایت کے ساتھ کریں۔ اب دیکھیں صورتحال کیا ہے۔ ایک طرف موت کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور دوسری طرف طاقت اور ایک بڑا عہدہ سامنے پڑا ہے۔ النوری کیا کریں گے؟ اب ان کے اصولوں کا، ان کے ایمان کا اصل امتحان تھا۔ یہاں النوری نے ایک ایسی بات بتائی جس نے خلیفہ کو واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ خلیفہ نے پوچھا تھا تم نے سارے مٹکے توڑ دیے، بس ایک کیوں چھوڑ دیا؟ تو النوری نے جواب دیا، جب میں آخری مٹکا توڑنے لگا تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں تکبر آ گیا، یہ خیال کہ دیکھو میں کتنا نیک کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسے ہی نیت میں یہ کھوٹ آیا میں نے ہاتھ روک لیا۔ خلیفہ ان کی سیمانداری اور خود شناسی سے بے حد متاثر ہوا۔ اور پھر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب النوری نے خلیفہ کی یہ شاندار پیشکش ٹھکرا دی۔ ایک شخص جو ابھی موت کے منہ سے واپس آیا تھا، وہ ایک بڑا سرکاری عہدہ لینے سے انکار کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ دیکھیں، النوری کے انکار کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ تھی۔
ان کا ماننا تھا کہ جب انہوں نے وہ مٹکے توڑے تھے تو وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی نیت بالکل خالص تھی۔ لیکن اگر وہ خلیفہ کا دیا ہوا عہدہ قبول کر لیتے تو پھر وہی کام وہ تنخواہ کے لیے، عہدے کے لیے، دنیاوی طاقت کے لیے کرتے، اور ان کے نزدیک اس سے نیت کا سارا خلوص ختم ہو جاتا اور عمل کی روح ہی مر جاتی۔ تو النوری نے ایک ایسا راستہ چنا جو آسان تو بالکل نہیں تھا، لیکن ان کے اصولوں کے عین مطابق تھا، اور اس ایک فیصلے نے ان کی باقی کی زندگی کا رخ طے کر دیا۔ انہوں نے خلیفہ سے کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی عہدہ نہیں مانگا، بس ایک چھوٹی سی درخواست کی کہ انہیں یہاں سے بے حفاظت جانے دیا جائے۔ خلیفہ نے بھی حکم دے دیا کہ انہیں کوئی نہ روکے، اور النوری اسی وقت دربار سے نکلے، سیدھا بغداد چھوڑا اور بصرہ کی طرف چل دیے، اقتدار اور اس کی چمک دمک سے بہت دور۔ اور وہ تب تک بغداد واپس نہیں آئے جب تک خلیفہ المعتضد کا انتقال نہیں ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی ایک اصول پر گزار دی جس کی خاطر وہ اس دن دربار میں کھڑے تھے، یعنی سادگی اور گمنامی کے ساتھ۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اصل طاقت آخر ہے کس چیز میں؟ کیا وہ حکمران کے حکم میں ہے، اس کی فوج اور اس کے خزانوں میں ہے، یا پھر اصل طاقت اس ایک فرد کے اٹل یقین میں ہے جو اسے اپنے اصولوں پر قائم رکھتا ہے، چاہے پھر اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو؟